السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اسرار الحق کے ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں آپ کا. جہاں میں نے ایپیسوڈ 1 جو ہے اسٹاپ کیا تھا وہیں 2 سے میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. امید کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. میری بات اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں کوئی سوال ہو میری بات سے ریلیٹڈ تو ضرور کیجیے گا. سنو ابو داؤد میں آپ کو بتانے کے لیے کہ جن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، جن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی اقسام کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور سنو ابو داؤد حدیث نمبر 5107 سے جو میں بات پتہ چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 ایک جو ہوا میں اڑتے ہیں، نمبر 2 ایک جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک جو کہیں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہوا میں اڑتے بھی ہیں وہ جن الگ ہے، جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہیں رہتے ہیں کھنڈرات میں، جنگلات میں اور غاروں میں، صحیح ہے، یہاں وہ بات ہو رہی ہے. اور جو سفر کرتے ہیں، ان میں سفر سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہے وہ تجارت سے کیے، یہ بھی تجارت کرتے ہیں. اس حدیث سے کچھ چیزیں بھی سچ جو ہے، اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں تھوڑی بہت گہرائی کے اندر، تو کچھ ہمیں اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنات مختلف قسم کے ہیں جو شکل بھی بدلتے ہیں. ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ یہ مٹھائیوں کی دکان پہ انسان کا روپ لے کر آتے ہیں کیونکہ میٹھے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ایک دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر گھس جاتے ہیں. ہم ان کو کسی منتر جنتر سے بلاتے ہیں، ہم کالا علم کرتے ہیں، ہم سفلی علم کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ سب شیطانیت کے اندر ایک دوسرا روپ ہے. وہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو انشاءاللہ ضرور سفلی علم اور کالا بلیک میجک جسے ہم بولتے ہیں کالا علم، وہ بھی میں کلیئر آؤٹ کروں گا. ابھی فی الحال سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اور حدیث میں جنات کا مفہوم کیا رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ تخلیق تو ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے، قرآن شریف سے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، قرآن میں جنات کا ذکر کتنی جگہ پہ آیا ہے؟ اگر یہ جو گوسٹ سینٹرس ہیں جو جن پہ تحقیقات کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر ہم ان سے صرف ایک سوال کریں نا، اگر کوئی کر رہا ہو کسی کے سامنے نا، اس کو پکڑ کے ایک سوال کرے، یار بات سنیں ذرا، یا تو صرف اتنا بتا دیں کہ قرآن شریف میں جو جن کو تو ڈھونڈ رہا ہے، جس پہ تو ہنٹنگ کر رہا ہے، جس پہ تو وہ کر رہا ہے، جس کو تو نے چڑیل بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے پچھل پیری بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے سرکٹا بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے پتہ نہیں کہ نام ٹھوک ڈالیں. ٹھیک ہے، تو ادھر تو صرف جنات ہیں. جن یہ بتا قرآن شریف میں جن کا ذکر کتنے دفعہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ نام لے رہے ہیں جن کا. ٹھیک ہے، جن پہ تو نکل پڑا ہے ریسرچ کرنے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں جو ہے وہ ذکر آیا ہے اور ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے. تخلیق پہ چلتے ہیں ہم. صحیح ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیے گا کہ قرآن شریف میں جنات کا ذکر جو ہے نا، وہ جن کا ذکر جو ہے وہ 29 مرتبہ جن کا ذکر آیا ہے، 7 مرتبہ جان کا ذکر آیا ہے. جان جنات. اچھا جی، اگر ان کو تھوڑا سا تلاش کر لیں کہیں، اگر آپ AI سے بھی پوچھ لیے گا، کہیں سے گوگل پہ کر لیے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 40 جگہوں پہ ایسا ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم تخلیق کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کن کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہوا ہے. جی، پہلی صورت ہے سورۃ البقرہ، دوسری صورت ہے سورۃ النعم، تیسری ہے سورۃ الکہف، چوتھی ہے سورۃ الحجر، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ الانبیاء، سورۃ النعم، سورۃ السبا، سورۃ الصاد، سورۃ الفاصلات، سورۃ والاحقاف، جی، سورۃ رحمان اور سورۃ الجن، سورۃ الناس کے اندر، اور ایک سورۃ الزیارت بھی ہے. اور اگر میرے جو ایکشن میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت جلدی میں بول گیا اس لیے. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات کو ہم نے اس سے پہلے تیز اور گرم آگ سے پیدا کیا ہے. تیز اور گرم آگ، تیز اسپیڈ اور گرم خوب. ٹھیک ہے، اس آگ سے ان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے، جس کی میں آپ کو معنی یہ بتا دوں کہ شعلے دار آگ سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف جن کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، کہ جن مخلوق ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، تو مخلوق میں جانور بھی ہے، پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے، جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں. صحیح ہے.
اب جن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے کے لیے نا، اگر جن کو صحیح معلومات میں سمجھنے کے لیے، تو اگر آپ تھوڑا سا بیک پہ چلے جاؤ کہ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے ان کی تخلیق کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر نہ دن ہے نہ رات ہے نہ کوئی نظام ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں زمین کے اوپر رہتے ہوئے، جس کی آگ جو ہے، جو اس کی دھواں ہیں وہ کائنات میں بھی چھاتا ہے. صحیح ہے. اب اس کے بیچ میں جو بات ہمیں پہلے تو کلیئر کرنی ہے جنات کی، ٹھیک ہے، جو ہم ایک بات جوڑ لیتے ہیں چھوٹی سی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بولتے ہیں کہ جی جن جو وہ پہلے فرشتہ تھا، شیطان جو ہے نا پہلے فرشتہ تھا. یہ کہیں پہ بھی قرآن شریف میں اور حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں بولی جا رہی ہے کہ جنات میں شیطان جو ہے وہ کوئی فرشتہ تھا. شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا. پہلے بات تو یہ کلیئر کر لو، ٹھیک ہے. کچھ چیز میں کرنے سے پہلے، کسی کی بات سننے سے پہلے اس پہ تھوڑی ریسرچ بھی کر لیا کرو، اپنا دماغ لڑا لیا کرو. جو لوگ بولتے ہیں نا میرے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جن، میرے گھر میں سو رہے ہیں، میرے گھر میں یہ ہیں، کسی کے اندر گھس گئے ہیں، کسی کے باہر آ رہے ہیں، کسی کے منتر جنتر سے آ رہے ہیں، تو بھائی منتر جنتر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ آ سکے. میں پھر کہہ رہا ہوں، دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو بلیک میجک اور اس کو صرف علم سے نہیں جوڑنا. یہ کچھ اور معاملات ہیں، یہ میں آپ کو ایپیسوڈ اس پہ پورا بنا کے آپ کو بتاؤں گا، قرآن و سنت سے واضح کر دوں گا، ٹھیک ہے. جب 2000 سال پہلے آپ جا رہے ہو نا جن کی دنیا کے اندر، جو زمین پہ فسادات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان جنی کے اس میں سے ایک سردار چوز کیا ہوا ہے جس کا نام عزازیل ہے، ٹھیک ہے. اس کو سردار بنایا اللہ نے، وہ جن ہے، ٹھیک ہے. اس کا بیج لگتا ہے، اگر ہم آج کی جینزی اس میں بات کر رہے ہوں تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس پہ بیج لگ گیا ابلیس کا، ٹھیک ہے. ابلیس کا بیج اس کو ملا، اور وہ جب بیج اس کو مل رہا ہے نا تو اس بیج میں اتنی طاقت آ رہی ہے کہ وہ جب سردار بن گیا ہے کہ ان کے فسادات کے فیصلے کر رہا ہے، ان کے لڑائی جھگڑے روک رہا ہے، ان کی خونہ ریزی روک رہا ہے. کتنا زبردست کام کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ عزیل کی بات کر رہا ہوں جو جن ہے، ٹھیک ہے. بیج اس کو لگ گیا، ابلیس ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے حکم کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ حکم مانتا ہے، فرشتوں میں بھی عبادت کرتا ہے جا کے، ٹھیک ہے. کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہوا ہے اور ان کو آگ سے پیدا کیا ہوا ہے. یہ ذرا رکھیے گا کیونکہ ابھی انسان سے پہلے چلے جاؤ جہاں ٹائم ٹریول رکا ہوا ہے، اسٹاپ ہے، نہ دن نہ رات، کچھ بھی نہیں. انسان کا نام و نشان نہیں ہے، نہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے، نہ جن کو پتہ ہے، نہ عزیل کو پتہ ہے کہ ابھی جی انسان کی بھی تخلیق ہونا باقی ہے. تو اس ٹائم پہ اگر آپ چلے جاؤ نا ان کو سمجھنے کے لیے تو ساری باتیں کلیئر ہونے لگتی ہیں. آپ کی پچھل پیری سے لے کر چڑیل، الٹے پیر والی، پیچھے پیر والی، تو میرے گھر میں، تو اس کے اندر، اس کے باہر، اس کے یہ، اس کے وہ، اس کا وہ، فلاں جن کا فلاں اس کا، یہ سب باتیں غرق ہو جاتی ہیں، پھک گئیں. سمجھے؟ ٹھوس. وہ کیوں ٹھوس ہے؟ کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ فرشتہ تھا نہیں، وہ جنات جن میں سے تھا، ٹھیک ہے. عزازیل سے وہ آ رہا ہے بیج لگا کے ابلیس کا، اور پھر جب شیطانیت کر رہا ہے، جہاں اس کی شیطانیت شروع ہوتی ہے، وہ ایپیسوڈ پارٹ 1 کے 3 میں کریں گے انشاءاللہ. پارٹ 3 میں اس کو وضاحت تھوڑی سی کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے اور گہرائی تک ہم پہنچ سکیں جنات کی اصل چیز تک، کہ جنات کا مقصد اس وقت کیا ہے اور اس وقت کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو گوس ہنٹر اور گوس ہنٹنگ اور جو اسٹوریاں سناتے ہیں نا کہ المائی میں یہ دروازہ بند کر دیا، وہ کر دیا، چنا گزر گئے، یہاں گزر گئے، وہاں گزر گئے، یہاں ہمارے جن رہتے ہیں، میرے یہاں سے جن گزرا تھا، میرے اندر سے گزرا، میرے باہر سے گزرا تھا. یہ سب ایک ڈرامے بازی ہیں، کیونکہ اس پہ میں خود ایک پریکٹیکل کر چکا ہوں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے میں اس چیز پہ 100% شیور ہوں کہ جنات ایسا کچھ نہیں کرتے جو ہم ان کو تصور میں لاتے ہیں. پہلی بات تو یہاں کلیئر ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ کلیئر ہی بتا دیا کہ 3 ان کی اقسام ہیں، اور ڈیسٹیٹ اس کے علاوہ کوئی چڑیل کا ذکر کہیں نہیں ہے، کوئی ذکر پچھل پیری کا نہیں ہے، چھلاوے کا نہیں ہے، تو فلاں کا نہیں ہے. قبرستانوں میں روئیں نکل کے گھومتی ہیں، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. بھائی وہ روئیں آ گئیں، فلاں آ گئیں، ابھی کچھ بھی نہیں. یہ سب ایک ڈھونگ ڈرامہ ہے، اسٹوریز ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو سنانے میں نا بڑا مزہ آتا ہے. ہم جب تک ایک دوسرے کو نا کسی کنفیوژن میں نہیں ڈالیں گے نا، ہمیں مزہ نہیں آئے گا. ہمیں مزہ کہاں آئے گا کہ جب ہم اس کو تھوڑا ہارر بنا دیں، تھوڑا اس میں رومانٹک بنا دیں، تھوڑا اس میں مرچ مسالہ ڈال کے اسٹوری سنائیں نا، تو سامنے والے کو مزہ آتا ہے سننے میں. لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں وضاحت کی ہے نا، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، نہ ایسی چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بارات لے کے جا رہے تھے، جن کو دیکھا میں نے بارات لے کے جا رہے تھے. تو بھائی ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی طور طریقے ہیں، ان میں بھی کھانا پینے کا سسٹم ہے، ان کے میں بھی جو ہے وہ اولاد کا سسٹم ہے، رشتہ داری کا سسٹم ہے، ان میں بھی
حسن اخلاق کا سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کہاں سے بن رہے ہیں آگے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے پارٹ 3 کے اندر جب انسانیت کے دور میں آپ کو جوڑوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے جنات کو، تب میں آپ کو وضاحت اس کی کرنا شروع کروں گا قرآن و حدیث سے۔ اور ایک چیز اور آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ توریت، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں صرف ڈیمنس اور ایول کا ذکر ہوا ہے، بدروہیں اور ایول، ڈیول۔ تو بات کلیئر ہے، وہاں کوئی پچھل پیری بھی نہیں آتی، چڑیل نہیں آتی، فلانی آتی، فلانی آتی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، انسان کی بنائی ہوئی سوچ ہے کہ جن ہمارے کام کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے کہ جن کو سامنے لاؤ تو جی وہ میرے گھر میں سو رہا ہے، وہ گھر میں آرام کر رہا ہے، وہ پولٹری میں بندے تو وہ بوتل میں بندے تو فلاں بندے تو فلاں بندے، سب جھوٹ، ٹوٹلی جھوٹ ہے بھائی۔ میں نے جتنی قرآن حدیث سے جتنی بھی بات کو ریسرچ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی کا کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں، ایسی کوئی بات بھی مینشن نہیں ہو رہی ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں آ رہی ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اس میں نفس نفسی فسادات سوچ جو ہے نا، وہ ڈیولپ جب ہو رہی ہے نا، تو وہ چینجنگ پیدا کر رہی ہے۔ پارٹ 3 کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہم آدم علیہ السلام کے ساتھ جنات کے واقعات کو، جنات کا وہ دور جب جوڑنا شروع کریں گے اور آج کے دور کو جوڑیں گے نا، تو پھر جن کلیئر آپ کو نظر آئے گا۔ نہیں آیا تو پھر آپ بولیے گا کہ جن نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جادو کو، صرف علم کو، کالے جادو کو اور روحانیت کو، ان چیزوں سے پلیز مت جوڑیے گا ابھی فی الحال بات کو۔ جہاں تک میں نے آپ کو صرف تخلیق اور حدیث کا مفہوم کے کتنے اقسام ہیں جن کے، وہ اور تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، وہ ڈیسٹیٹ، اس کے علاوہ اور کوئی فالتو بات نہیں ہے۔ یہ فالتو بات ہماری ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی عربی کو ترجمے کے ساتھ ریڈ آؤٹ نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اتنی بات بتاتے ہیں کہ ہم نماز میں جتنی بھی عربی ایکسپلین کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ہمیں کتنی بات ہمیں اردو میں پتہ ہے، کتنے لوگوں کو عربی آتی ہے؟ 98% لوگوں کو عربی کی اردو نہیں آتی، ثنا کی نہیں آتی ہوگی، الحمد شریف کی نہیں آتی ہوگی، کوئی سورت پڑھتے ہیں اس کی نہیں آتی ہوگی، تو پڑھتے ہیں اس کی نہیں آتی ہوگی، درود شریف پڑھتے ہیں اس کی نہیں آتی ہوگی، سلام پڑھتے ہیں اس کی نہیں آتی ہوگی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہیں ہم کس خیالی پلاؤ میں جن کو ہم بنا رہے ہیں گوس ہنٹنگ والے، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ مجھے یاد دیجیے گا، ویڈیو بات بہت لمبی ہو جائے گی، جتنا چاہوں اس کو میں کھینچ سکتا ہوں، لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے یہاں تک کافی ہے، ہر انسان سمجھدار ہے۔ تو پارٹ 3 کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنات کا دور شروع کریں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے شروع کریں گے، تو آج کے 2026 میں لا کے جب جن کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو جن واقعی میں نظر نہیں آئے گا تو پھر بولیے گا، اور اگر کوئی بولے نا اس کے بعد جن ہے تو ای میل ایڈریس اب میرا کمنٹ باکس میں لکھ دیے گا، اپنا فون نمبر دیے گا کہ میرے پاس جن ہے، آ کے دیکھ لو، میں آگے دیکھتا ہوں کون سا جن بیٹھا ہوا ہے۔ جن پہلی بات کسی کے قابو میں نہیں آتے ہیں، کسی منتر جنتر سے نہیں آتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، پھیلائی ہوئی ایک نفسیات ہے جو شیطانی وسوسے سے پھیلائی گئی ہے۔ جتنے بھی نام آپ سنتے ہیں یہ سب بیکار کے فضول جھوٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پارٹ 3 کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آدم علیہ السلام سے جن کی تخلیق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے انسان کے وجود کے ساتھ، اس کے ماحول اور اس ٹائم ٹریول کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں تمام چیزوں کو کلیئر کریں گے، وہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان کے ساتھ لیتے ہوئے 2026 تک آئیں گے، تو بات کلیئر سمجھ میں آئے گی اور جنات بھی نظر آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پارٹ 3 ہم ملاقات کرتے ہیں۔